اب ہم علماء بیٹھ کر یہ مشورہ کریں کہ عوام الناس کو ہم اس جمعیت کے تحت کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہم سے مال اور دولت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح مانگ رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی اصلاح مانگ رہے ہیں، وہ تعلیم و تربیت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ معزز حاضرین، موقر علماء کرام، آج کی یہ نشست بہت ہی بابرکت اور پرخلوص مجلس ہے۔ تقریر کے لیے میں نہیں آیا ہوں، ایسے تو جمعہ جلسے اور دیگر مجالس میں لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہیں اور عوام و خواص سبھی سنتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہماری اس جمعیت سے، چاہے وہ مقامی جمعیت ہو یا ضلعی جمعیت ہو، عوام الناس کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس لوگ کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جمعیت سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، جمعیت کا کام کیا ہے۔ دیکھیے، مساجد اپنی جگہ قائم ہے، لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، مدارس اپنی جگہ قائم ہے دینی علم حاصل کرنے کے لیے۔ بیچ میں ایک جمعیت آ گئی ہے، اگر صحیح معنی میں کہا جائے کہ جمعیت کا رول سائق کا رول ہونا چاہیے، ڈرائیور، کہ یہ مساجد اور مدارس کو کس سمت لے جا رہے ہیں اور اس کا صحیح رخ کیا ہے۔ آج علماء جو منتشر ہوئے ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین کا کام آپ کو علماء ہی سے لینا ہوگا اور یہی کریں گے، اور ہر زمانے میں یہی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں ایک کہوں گا کہ ہم ملکی اور صوبائی پیمانے پر اگر نہ کر سکیں تو کم سے کم ضلعی پیمانے پر ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکڑ ضلع میں کتنے مدارس ہیں اور کتنے مکاتب ہیں، کتنے مساجد ہیں، ان مساجد میں کتنے جامع مساجد اور کتنے وقتیہ مساجد، اور مقامی جمعیت کے تحت ایک ایک مقام میں کتنے لوکل علماء کی تعداد ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک فہرست ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے ہم کو کام کرنا ہوگا۔ مساجد سے ہم جڑیں گے، مدارس سے ہم جڑیں گے، اور علماء اپنے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی جوڑیں۔ میں تقریر نہیں، صرف قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو سبقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہ میں اور ظلم و زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں۔ آگے اس کا انجام بتلایا کہ ان کے یہ کام درست نہیں ہے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اور ایک فرمایا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت۔ اللہ تعالیٰ علماء اور مشائخ کو زبردست اس میں تنبیہ کی ہے کہ مشائخ اور علماء انہیں کیوں نہیں روکتے ہیں، غلط بولنے سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا
کہ اس میں علماء کے لیے ایک بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ آج تمہارے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے سامنے لوگ حرام خوری کر رہے ہیں، تمہارے سامنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کو ان غلط کاموں سے روکتے نہیں ہو؟ اور نہ روکنا یہ کرنے کے مرادف انہوں نے قرار دیا ہے کہ گویا کہ آپ بھی ان کے ان غلط کاموں میں شریک ہیں۔ آج میں نے شروع ہی میں کہا کہ عوام الناس کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں جمعیت سے، اور وہ جمعیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم علماء بیٹھ کر یہ مشورہ کریں کہ عوام الناس کو ہم اس جمعیت کے تحت کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہم سے مال اور دولت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح مانگ رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی اصلاح مانگ رہے ہیں، وہ تعلیم و تربیت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس پہلو پر آج ہم غور نہ کریں یا ہم توجہ نہ دیں تو عوام الناس جتنی ابھی بگڑے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ بگڑنے کا امکان ہے۔ اس لیے علماء کرام اس پہلو پر توجہ دیں، اور خاص طور پر ناظم صاحب کہ ہمارے ضلع میں کتنے مدارس، کتنے مکاتب، کتنے مساجد اور کتنے علماء کرام ہیں، چاہے وہ اپنے ضلع میں کام کرتے ہوں یا کہیں دوسری جگہ، لیکن وہ ہیں یہاں کے۔ ایسے علماء کو جوڑا جائے اور جمعیت کو مضبوط بنایا جائے، اور عوام الناس سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ علماء کا احترام کیجیے۔ یہ علماء دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے ہزار غلطیاں ہو سکتی ہے، امکان ہے، انسان ہے، لیکن آپ ان کی ایک غلطی کو لے کر اچھالیں گے اور اسی کو مدعا بنائیں گے اور اس کی شخصیت پر آپ جرح کریں گے، یہ ہرگز آپ کے لیے زیبا نہیں۔ پھر آپ کی رہنمائی کرنے والا، آپ کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا کون رہے گا؟ مفسرین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، لوگوں کا ہادی بنایا، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے والا بنایا، جب لوگ اور قوم اسی شخص پر جرح کریں گے تو اس سے بڑی قوم کی گمراہی اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ضائع اور برباد ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبے میں، دروس میں یا جلسے میں یا کسی جگہ اگر وقت ملتا ہے تقریر کا تو چند موضوعات اور عناوین پر ہی ہم محدود رہ جاتے ہیں۔ علماء کو شرم آتی ہے کہ علماء اپنی فضیلت بیان کرے، علماء اپنا مقام بیان کرے، علماء کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، اور عوام الناس کو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو خود عالم ہے تو اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ نا، ایسا نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے عوام الناس کو کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ اس لیے ان موضوعات کو بھی اپنائیے، عوام الناس کے ذہن میں یہ بیٹھائیے کہ اس وقت آپ کے ہادی، آپ کے رہنما اگر ہیں تو یہی علماء کرام ہے، اس کے بغیر دنیا کی کامیابی اور آپ کی اپنی ذاتی کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق سے نوازے۔